یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں۔ سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے، بھلانا نہیں۔ سر کٹانا مگر سر جھکانا نہیں۔ مسکرا کے یہ اصغر نے بتلا دیا، ارے موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ مسکرا کے اصغر نے یہ بتلا دیا، موت سے سیدوں کو ڈرانا نہیں۔ اور حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتے ہیں، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتے ہیں۔ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتے ہیں۔ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں۔ ارے یزید جیسے بھکاری کی کیا حیثیت ہے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ تمامی احباب زبان کے تالے کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں بآواز بلند اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ باغ بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر، باغ بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر، جنت گوا نہ دینا ایک ادنا سی پھول پر۔ ارے مومن تو کیا وہ شخص مسلمان بھی نہیں بھیجتا نہیں درود جو آل رسول پر، بھیجتا نہیں درود جو آل رسول پر۔ محبت کے ساتھ سب احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب اس خوبصورت فقید الوصال 26ویں سالانہ محفل پاک میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا، سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے ہر سال کی طرح بڑی عقیدت، بڑی محبت کے ساتھ اخلاص کا دامن پکڑ کے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سب کی نوکری قبول فرمائے۔ آستانہ عالیہ کاشا 515 EB برے والا یہ خوبصورت محفل پاک سج چکی ہے اور اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کی اس محفل پاک کی ہمیشہ کی طرح صدارت ہم سب کے محبوب، ہم سب کے پیارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، خاک پائے اہل بیت، غلام در بطول، فدائے آل رسول، روحانی پیشوا، کشتہ عشق مصطفیٰ۔ یہاں سے اور ہر سال اس محفل پاک کو سجا کر آنے والے عشاق کے لیے ذکر اہل بیت کا اہتمام کر کے مودت اہل بیت کی جو ہے شمع روشن کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی مودت کے جام پلانے والے، میری مراد میدان محبت کے عظیم سفیر، میرے انتہائی کرم فرما جناب قبلہ محترم خاک پائے اہل بیت محمد ریاض قادری صاحب، بانی سٹی پریس کلب اور تحصیل رپورٹرز خبریں لاہور آپ کے سامنے پروکار پر نور چہرے کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ اللہ آپ کو مکمل صحت کے ساتھ سلامت رکھے اور یہ بہار لگی رہے۔ ہر سال 10 محرم کی رات یہ خوبصورت محفل پاک سجتی رہے۔
بے حد شکر گزار ہوں کہ اس سال پھر مجھ خاکسار کو نوکری کا اور یہاں لب کشائی کا موقع عطا کیا۔ وعدے کے مطابق آپ کا حکم خود پر واجب نہیں بلکہ فرض سمجھ کر حاضر ہوں، اور زندگی کے کالے اور سیاہ لمحات پاکوں کے ذکر سے روشن اور منور ہو رہے ہیں۔ خلیفہ جناب محترم محمد امین قادری صاحب، جنہوں نے قبلہ کا حکم نامہ مجھ تک پہنچایا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رابطے میں رہے اور میں آپ کے رابطے سے آپ سب کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ خادم اعلیٰ جناب محمد ندیم اقبال صاحب و دیگر تمامی انتظامیہ جن کا نام کامران فاروق کے لبوں پہ آئے، یہ ضروری نہیں، سب کو خوشی اس بات کی ہونی چاہیے کہ سب کے ناموں کی لسٹ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں اور 72 تن کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ابھی جن کو صدا دینے والا ہوں، معروف قاری قرآن مخدوم القرہ خورشید القرہ مشفق مہربان جناب قاری محمد منشا نواز قادری زید شرفہ، آپ بھی ممبر کا حسن بن چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ساہیوال کی سرزمین سے معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا قبلہ بابا جی کے ساتھ رسمی نہیں بلکہ قلبی تعلق ہے، اور ہر سال اس محفل پاک کا آپ حصہ رہتے ہیں۔ جس نام میں عباس آ جائے وفاداری در زہرا سے مل جاتی ہے۔ ساہیوال سے ہر سال وفادار بن کے اس محفل پاک میں حاضر ہوتے ہیں اور کمال پڑھتے ہیں جناب شفقت عباس سہروردی، آپ بھی ماشاءاللہ ممبر کا حسن بن چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ شہر بورے والا کی خوبصورت آواز، ہر حضور کے نام لیوا سے پیار کرنے والے، جنہیں سفیر محافل نعت کا بھی لقب دیا جاتا ہے، جن کا یہ مشن ہے کہ ہر ایک کام پہ روشن کرو، مدحت کے چراغ نعت کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچے۔ جناب صاحبزادہ حافظ محمد ندیم رضا قادری، آپ بھی اسٹیج کا حسن ہیں، اور کچھ دیر بعد آقا کے حکم سے آپ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میرے بڑے درینہ دوست کرم فرما، جب سے بورے والا پہلی بار آیا اور تب سے لے کر اب تک محبت کا رشتہ جن کے ساتھ جڑا ہے، اور سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار کرنے والے میرے دل کے بڑے قریب جناب بھائی وسیم بابر صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف رکھتے ہیں، اور معلوم پڑا آپ کے والد مرحوم و مغفور اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ آج کی اس رات کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، اللہ ان کے جنت میں بے پناہ درجات بلند فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ آرام اور سکون نصیب فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، اور تھوڑے وقت میں یہ محفل پاک کو منظر تک لے کے جانا ہے۔ یہاں آ کر سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہاں پر وقت کی قدر کی جاتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وقت کی حدود میں رہ کر ذکر بھی ہو جائے، اور آپ باذوق رہیں اور باذوق انداز میں درود و سلام تک پہنچیں، اور پھر آپ کے لیے بہترین ہر سال لنگر کا، لنگر حسینی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے، جو خود تو کھاتا رہا تھا سوکھی روٹیاں، آج بھی علی کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کے لیے لنگر کا بھی بس انتظام ہے۔ میں 1-2 سال کے وقفے سے آیا ہوں، اور تھوڑا کامران ہو کے پریشان بیٹھا ہوں کہ اس طرح تو میں آپ کو نہیں چھوڑ کے گیا تھا، پتہ نہیں کس نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے، یہاں کون کون آیا ہے مجھے نہیں پتا۔ آج آپ اس طرح بیٹھے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں چنو موڑ جاؤں، کسی ہوٹل پہ جا کر کوئی 5-7 مالشی لے کے آؤں، آپ کی خدمت کریں، تھکاوٹ دور کریں، پھر آپ بولنے پہ آ جائیں۔ آپ میں سے کچھ دوست ٹیڑے میڑے ہو کے بیٹھے ہیں، ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، آپ کی مہربانی، یہاں ٹھیک بیٹھیں گے تو سدا ٹھیک ہی رہیں گے۔ فرنٹ پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں سارے اچھے ہیں، لیکن کدی چھان کدی دھوپ کی تھی، میں نے پتہ ہے نا کدی نہیں چپ کی تھی، اور میں نے کچھ سنانا ہے، اور بہت کچھ ایسا لایا ہوں
جو آپ کو یوٹیوب پہ بھی نہیں ملے گا. آج ادھر سے مہر لگے گی، کل زمانہ سنے گا. میں ایسے اشعار اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں لایا ہوں. انشاءاللہ کیفیات ہمارا مقدر ہوں گی، لیکن اس کے لیے ایک ماحول چاہیے. یہ جتنے فرنٹ پہ بچے بیٹھے ہیں سارے بیٹے آپ نہیں چھیڑیں گے بھائی جان. آپ کے ذمہ جو انہوں نے کام لگایا ہے نا، آپ صرف وہی کریں گے. یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے جی. اچھے بچے کھڑے ہو جاؤ، اچھے بچے کھڑے ہو جاؤ. بیٹا آپ بھی بہت اچھے ہو، آپ بھی اچھے ہو نا بیٹا، آپ کھڑے ہو جاؤ. شاباش، کھڑے ہو. یہ جو کیمرہ لگا ہے نا، اس کیمرہ کے پیچھے چلے جاؤ. جیڑا بچہ بیٹھا رہا میں تو بولوں 26 دا پہاڑا سننا ہے. شاباش، جلدی اے کیمرے دے پیچھے چلے جاؤ. شاباش شاباش، ہاں جی جلدی نا بیٹا. آپ بھی ادھر جاؤ کیمرہ مین کے پیچھے. آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا، اچھے بچے بات مانتے ہیں. شاباش. لاؤ جی، کمال ہو گیا. 2-3 سال بعد آیا، خوشی ہوئی کہ نیانے من گئے نے. اللہ کرے آج سیانے بھی من جان. جدی سیدہ نال بن دیئے، جیدہ دل 72 دفعہ دھڑک ہے تے دل دے وچ 72 دا پیار ہے، او بندہ 72 واسطے اٹھ کے قریب آئے. میں یہ جملہ بڑا بڑا کہہ دیتا ہے تے اہل بیت اطہار دی مودت دا جام پین والا بندہ تے ہن اپنی جگہ تے نہیں بیٹھ سکدا. جس نے حسین دے نانا دا کلمہ پڑھیا ہے وہ اٹھ کے زہرا دے بابا دے ممبر دے قریب آئے. آپ اٹھ کے گیا ہو جی، اٹھ کے گیا ہو جلدی. ماشاءاللہ. سارے دوست جڑے سائیڈاں تے اچھی جگہ تے بیٹھے نے، آج ویسے ایتھے تھلے بہن والا بھی اونچا ہوندا جے. مہربانی کر کے سائیڈاں تے نہ بیٹھو، ایک خوبصورتی اور گلدستے دی مانت چ بیٹھو تاکہ محفل سونے انداز تے منزل تک پہنچے. تسی بھی یہ جگہ چھڑ کے اگے آ جانا، تہاڈی مہربانی. بہت شکریہ. ایتھے اگے آ جاؤ. جزاک اللہ. آپ بھی ایتھے آ جاؤ جی، بڑی مہربانی. عزت والا کسی کو عزت دیتا ہے. تسی گل مننی ہے، میں دل نال دعا کرنا اللہ پاک تانوں نجف اشرف، کربلا معلی، حرم پاک، مسجد نبی دے صحن وچ بیٹھنا نصیب فرمائے. واللہ پھلا نوجوان بھائی بڑی خوشی ہوئی ہے. اکثر جگہ تے جائیے نا، کسی نو آکھیے نا پائی تھوڑا جا اگے آ جا، تے اگلا سانو انج ویکھدا ہے کہ سانو اگلا شعر ہی بھول جاندا ہے. لیکن آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں جنوں کہہ رہے ہیں او اہل بیت اطہار دی مودت وچ اگے آ رہے ہیں. ہمیشہ آپ کا پیار یاد رہے گا. اے آخر تے جڑے 5-7 دوست ٹولی بنا کے بیٹھے نے تے پتہ نہیں کوئی لڈو کھیڑ رہے نے یا پتہ نہیں کچھ اور سلسلہ ہے، مینوں نہیں پتا. اے سارے نوں گزارش کراں گا حضرات اٹھ کے اگے آ جاؤ. اے محفل شروع ہوئے. اے اپنی محفل نہ لاؤ، ایتھے محفل شروع ہوئے. سارے دوست اٹھ کے اگے آؤ. اے نوجوان جنہیں 5-7 بیٹھے ہو جلدی نہ لگے آؤ. مہربانی. کوئی دوست ایسا نہ رہے جڑا اتھے بیٹھا رہے. ایک دوست جدے کہن تے 4 یار بیٹھے سی، 5 یار بیٹھے نے، اوہی دوست اپنے دوستانوں کہے کہ اٹھ کے اگے آ جاؤ. آؤ ہن محفل شروع ہو گئی ہے، اپا رل کے سائیاں دا ذکر سنیے. مہربانی کر کے ویکھو نا، میں کیا اگے آ جاؤ، پر 5-7 دوست ایک سجن لے کے انہوں نے واپس گلی چ چلا گیا. انہوں دے جان میرا عقیدہ اور پکا ہو گیا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. دیکھو تھے بیٹھے آپس گپاں لا رہے سی، وہ ٹھیک سی. میں نبی دے ذکر واسطے، پاکاں دے ذکر واسطے بلایا، پر اٹھ کے ایک یاری نبھان واسطے وہ لے گیا نال. کاش وفاداری واسطے اگر اگے آ جاندے تے کتنا لطف آندا. بہر طور اے اپنے اپنے مقدر دی گل ہے. جدے مقدراں چ ایتھے بیٹھنا اور ذکر سننا لکھیا گیا ہے، انہوں پاویں کوئی اٹھائے تے پاویں کوئی لجان دی کوشش کرے، وہ نہیں جا سکتا. جنہوں حسین بلائے حسین بٹھائے. جڑے آ کے بہ گئے ہو تواڈے مقدراں تے ناز، تانوں بھی سلام تے تواڈے ماں باپ نو بھی سلام. جڑے سائیڈاں تے دوست کھڑے ہو، یہ وقت بچاؤ. میں مہمان نو پیش کرنا چاہ رہے ہیں. آغاز وچ یہ نقابت دا ایک حصہ ہے محفل نو خوبصورتی نال سجانا. اس تو بعد وقت بچے گا اور آپاں صرف انشاءاللہ کلام ہوئے گا اور محفل نو منزل تک لے کے چلیں گے. اے جڑے دوست سامنے موبائل تے لگے نے کھڑے نے، اگر اللہ دی قسم میرے کو انہاں دا نمبر ہوندا میں انہاں نو میسج کردا بھی بہ جاؤ، لیکن ایسا سلسلہ نہیں ہے. آواز سن رہے ہو تے مہربانی کر کے سارے دوست بیٹھ جاؤ. مولا علی دا نوکر کھڑا نہ رہے، تواڈی مہربانی. مولا علی اکثر تھلے بہ جاندے سی. کسے پوچھیا مولا علی تسی تھلے بہنا پسند کیوں کردے ہو؟ تے مولا علی نے فرمایا تھلے بہن والا بندہ ڈگدا نہیں.
جڑے دوست کھڑے نے مولا علی دے نوکر مہربانی کر کے جلدی نال بیٹھ جاؤ. ہاتھ او اٹھائے جدا پیر حسین ہے. ہولی ہولی کیوں چکتے ہو؟ اس گل تے ناز ہونا چاہیے. جدا پیر حسین ہے پورا ہاتھ اٹھائے. پورا ہاتھ. جس نے ہاتھ اٹھایا ہے نا وہ مولا حسین واسطے ہی اپنی جگہ چھڑ کے دو دو قدم اگے آئے. اپنی جگہ چھڑ کے دو دو قدم. جنہیں ہاتھ اٹھایا ہے جلدی نال بسم اللہ. ماشاءاللہ اللہ ماں باپ تے مرشد نال تانوں حضور دے دردی با ادب بار بار حاضری نصیب فرمائے. تین دوست تسی بھی آ جاؤ جی. تہاڈی مہربانی. اللہ تانوں آباد رکھے. اللہ تانوں ہستا تے مسکراندا خوش رکھے. ایویں اکٹھے ہی اگے آ. بہت شکریہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. بڑی خوشی ہوئی. ہن ایک نعرہ بلند کرو تے آپا قاری صاحب نوں دعوت دئیے کیونکہ آغاز وچ اے وقت نقابت دا ایک حصہ ہے محفل نوں سجانا. ایدے وچ وقت لگ گیا ہے جڑا میں لگانا نہیں چاہندا سی. بس وہ کچھ دوست ایسے ہوندے نے جڑے نہیں مندے انہاں نوں منان وچ تھوڑا جا وقت لگ جاندا ہے. میں قاری صاحب نوں دعوت دے رہا. اس تو بعد ایک دو اعلان جلدی کراں گا. پھر تانوں ایک کلام ایسا تحفہ لے کے آیا جدے وچ تسی بیٹھے تے ایتھے ہوو گے لیکن خود نوں کربلا دی سرزمین تے محسوس کرو گے. بڑے دعوے نال گل کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ کلام اپر رل کے انشاءاللہ پیش کریں گے. ایتھے میں ایک نعرہ بلند کر کے قاری صاحب نو صدا دے رہے ہیں. نعرہ بلند کرنا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. علامہ قاری محمد عمران آسی مجددی چوراہی خلیفہ مجاز آستانہ لیا چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ وہ کہندے نے ہر محفل دے آخر دے وچ لنگر دا انتظام ہوندا ہے. اج بھی ہے لیکن وہ ایک گل بڑی خوبصورت کردے نے کہ کچھ نہ کچھ بندے نوں گھروں بھی کھا کے آنا چاہیے. بندہ بولن جوگا ہوندا ہے. جیدا عقیدہ میرے گھر جو پکدا ہے بطول دی چکی دا صدقہ پکدا ہے او ٹکڑیاں تے پلندہ حق ادا کر کے ہاتھ چکے اونچا بولے نعرہ تکبیر. تھوڑا جا زور ہور لاؤ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. ہاتھ اونچا. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. کربلا کا شاہ حسین. یا حسین یا حسین جنہ اچھی کہہ سکتے ہو کہنا ہے. جدے سینے چین آوے نا ٹھنڈ پوے وہ انہاں اچھا بولے کربلا کا شاہ حسین. کربلا کا شاہ حسین. اللہ کرے انہوں شوگر نہ ہوئے جڑا اچھی بولے کربلا کا شاہ حسین. اوے انہوں کدی دل دا ٹیک نہ ہوئے جڑا ماں دے پیتے دودھ دا حق ادا کر کے بولے کربلا کا شاہ حسین. او دے جسم وچ بیماری نہ آئے جڑا وفاداری کر کے اونچا بولے کربلا کا شاہ حسین. او دے گھر وچ سکھ ڈیرا لائے دکھ چلا جائے جڑا پورا ہاتھ چک کے بولے کربلا کا شاہ حسین. بہت شکریہ آپ نے پیار دا. میں اپنے ایوان قاری قرآن نو صدا دے رہے ہیں. اس تو بعد ایک دو اعلان جلدی اور پھر تو وہ کلام سنانا ہے. میں سمجھنا جدے واسطے آج میں اتھے سفر کر کے حاضر ہویا وہ انشاءاللہ شامل کراں گا. بیٹا اتھے چلے جاؤ جلدی. اتھے چلے جاؤ. ساؤنڈ والا بھائی پریشان ہو جاندہ تو انہوں ویک کے اتھے بہ جاؤ. تہاڈی مہربانی. شاباش. تسی بھی اگر آ جاؤ صاحب نے یا انہاں دے نال چلو ٹھیک. سورج سامنے آ جاؤ بھائی جان اپنا دیدار کرواؤ. تسی ہیں سامنے آ جاؤ. بڑی مہربانی. آئیے میں التماس گزار قاری القرہ فخر القرہ نجم القرہ مختوم القرہ خورشید القرہ قاری محمد منشا قادری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب محترم قاری محمد منشا نواز قادری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور بصورت تلاوت شرف نعت خوانی پائیں اور اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہو. جناب قاری محمد منشا نواز قادری آپ سب کی سماعتوں کے حوالے ایک نعرہ بلند کیجئے. آپ میں سے کوئی دوست نعرہ لگائے. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو نعرہ بلند کرے؟ یہ ساری ڈیوٹیاں میری ہی نہیں. ہے کوئی آپ میں نعرہ لگانے والا؟ ہے ماشاءاللہ. اللہ
یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ واہ واہ، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لنگر صبح 10 بجے سے مسلسل جاری ہے، تو پھر تو ملازم ڈوگر صاحب دی گل سچی ہے کہ دو بندے محفل چ نہیں بولتے، ایک کو جنہیں کچھ نہ کھادا ہوئے تے کو جنہیں بہتا کھادا ہوئے۔ اللہ پاک اس آستانے کو قیامت کی فجر تک آباد رکھے، اور اس کے ساتھ جتنے وابستگان ہیں اللہ سب کے گھروں کو آباد رکھے۔ الہی جب تک بدن میں جان رہے، دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے۔ جناب قاری محمد منشا نواز قادری زیدہ شرفہو، آپ سب کی سماعتوں کے حوالے۔ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ الہی جو بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں اسے قرآن کی برکات نصیب فرما۔ پوری توجہ کے ساتھ تلاوت سنیں، جب آیت مکمل ہو تو باواز بلند سبحان اللہ کہہ کر بتانا ہے ہم اس قاری کے مرید ہیں، اس پیر کے مرید ہیں جو کربلا کی ریت پر نیزے کی نوک پہ بھی چپ نہ رہے۔ آپ کی مہربانی۔ حسینی بندہ قبل از تلاوت استقبال کرتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا سبحان اللہ۔ جی جناب قاری محمد منشا نواز قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دستدا مانے آل رسول۔ تو دوستو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ جو ہیں اپنے قرآن میں جو ہیں یہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے میرا قرآن پڑھا جائے، جب تمہارے سامنے میرا قرآن پڑھا جائے تو تمہارے چہرے مسکرانے لگ جائیں، تمہارے چہرے مسکرانے لگ جائیں، تمہارے دل خوشی سے مچلنے لگ جائیں، تو تمہارے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بابا سے فرمایا کہ علی رب کا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، علی رب کا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو نیا ذائقہ ملے گا، اور جب بھی آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو نیا سکون ملے گا۔ تو یہ بھائی بتا رہے تھے کہ قرآن پاک اور سرکار حسین پاک کے، تو میرے بھائی قرآن جو ہے حسین پاک جو ہیں گردن نیزے کے اوپر ہے اور قرآن جاری ہے، اور سر سجدے میں ہے تو نماز جو ہے جاری ہے۔ قرآن، نماز اور حسین کا عنوان ایک ہے۔ تو آپ نے جو ہے، اور اللہ کے محبوب، یہ آپ کے لیے اور خوشخبری کی بات ہے، اللہ کے محبوب فرماتی ہیں کہ جب تم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہو یا سنتے ہو تو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے ایک حرف کے بدلے، اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نیکیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور درجے پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور رب کا قرآن سننا ہے، رب کا کلام ہے، پیارے محبوب کی زبان ہے، سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشر الصابرين الذين
أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ دوستو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، تو یہ جو آپ نے یہ تلاوت سماعت فرمائی یہ ساری اہل بیت کی شان میں تھی، اور آخری آیت جو ہے یہ آپ سب کو آتی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب، جو آپ کی اولاد کا نام مٹانے والے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا وہ خود مٹ جائیں گے، تو وہ خود مٹ گئے۔ ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی، اور ایک پیارے حسین کا جو ہے فرمان سماعت فرما رہے ہیں اختتام کی طرف۔ پیارے حسین پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے تمہارے جسم میں، تو سب سے پہلے اپنے ضمیر کی عدالت میں چلا جانا ہے، اپنے ضمیر کی عدالت میں چلا جانا ہے، تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ سچا اور سچا فیصلہ آپ کو دے گا۔